یہ آج کل بہت سوال کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی کا مقصد تو خلافت تھا، تو ہم خلافت کی تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ دیکھو اسلام جو ہے نا وہ کہتا ہے جس زمانے میں خیر کو پھیلانے کے لیے جو طریقہ سوٹیبل ہو، قابل عمل ہو، اس کو اختیار کرو. کسی ایک مخصوص طریقے کو اسلام نے فوکس نہیں کیا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج پاکستان میں بھی ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی اسکالر اٹھتا ہے، یہ مولانا لوگوں کے تزکیے پہ لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو انسان کا بچہ بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خلافت کی تو کوئی بات کر ہی نہیں رہا. لیکن جو کر رہے ہوتے ہیں ان سے پوچھا جائے آپ پریکٹیکلی کیا کر رہے ہیں، تو وہ نہ تزکیہ کر رہے ہوتے ہیں نہ خلافت لا رہے ہوتے ہیں. تو گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر خیر کو غالب کرنے کا جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ٹھیک ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب مجھے کہنے لگے جہاد کے بغیر خلافت نہیں آ سکتی، اسلامی حکومت نہیں آ سکتی. یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ مکہ میں 13 سال آپ نے دعوت دی، لیکن جب جہاد ہوا ہے تو خلافت آئی ہے. تو میں نے کہا مدینہ میں کیسے آ گئی؟ مدینہ میں تو کوئی جنگ نہیں ہوئی نا، مدینہ والے خود ہی آ کے مسلمان ہو گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر کہ جس وقت جو طریقہ سوٹیبل ہے اس کو اختیار کیا جائے. تو یہاں آپ کے لیے سوٹیبل طریقہ یہی ہے کہ تمیز سے، اچھے بچوں کی طرح آپ تمیز سے زندگی گزاریں، اسلام کی تبلیغ کی کوشش کریں. یہاں کی گورنمنٹ کو اگر آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا ہمیں خلافت چاہیے، تو خلافت نہیں تیل لینے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کی ایسی کی تیسی ہوگی جو آپ کا تھوڑا بہت دین ذرا سا بھی ان کو شک ہو گیا نا کہ یہ کچھ گڑبڑ کرنے والے ہیں، ایسی واٹ لگے گی کہ نسلیں یاد رکھیں گی. ان باتوں میں مت آئیں. جو طریقہ سوٹیبل ہے جو وہ طریقہ آپ اختیار کریں، انسان کے بچوں کی طرح تمیز کی طرف چلتے رہیں تو تمیز سے رہیں گے. آخری سوال جاوید صاحب جی، میں یہاں پہ کھانے کا کام ہے میرا، کیٹرنگ کا. تو یہاں پہ بہت ایشو ہو رہے ہیں سر. ایک تو کھانے کا یا کھلانے کا کام؟ کھلانے کا بھی اور کھانے کا بھی. اچھا ہینڈ سلیٹڈ چکن کا مسئلہ ہے. ہینڈ سلاٹ جو ہے نا، دیکھیں اور ایک مشین سلاٹ، یہ بہت نہیں، مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، ہاتھ سے ذبح. مشین کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط لگائی ہے کہ عیسائی ہو، یہودی ہو یا مسلم ہو، وہ اللہ کا نام لے گا. ہندو اگر ذبح کرتا ہے وہ ہمارے لیے حلال نہیں. تو مشین جو ہے نہ وہ عیسائی ہوتی ہے نہ ہندو ہوتی ہے، اور نہ وہ آپ کہتے ہیں بٹن دبانے والا تو مسلمان ہوتا ہے. تو بٹن سے نہیں ہوتا بھائی، وہ تو ایسے تو ہندو ذبح کرے اور آرڈر دینے والا مسلمان ہو اس کو. تو حلال و حرام میں کھانے پینے کی چیزوں میں ویسے بھی احتیاط پر عمل کرنا لازم ہے. تو جب تک ہاتھ سے ذبح کیا ہوا نہ ہو حلال نہیں ہو سکتا. ہاں گھر میں کر لیں، سبحان اللہ. گھر میں غریبی مرغی کو حلال نہیں کریں. نہیں، ریسٹورینٹ والوں کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، وہ تو بزنس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں سب کچھ. آپ تحقیق کریں تھوڑی سی. اگر وہ مسلمان ہے اور پھر کہتا ہے کہ بھائی وہ واقعی اور آپ کو غالب گمان کے سچ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی. نہیں، اس کے لیے سور کا گوشت ہے نا وہ ڈلیور کرنا حلال نہیں. دیکھیں اس میں اب یہ کام تو ناجائز ہے، لیکن پوری تنخواہ جائز، پوری جو اس کو کمیشن مل رہا ہے وہ ناجائز نہیں، کیونکہ اس میں بہت ساری حلال چیزیں بھی ہیں نا. جو ہو گیا تو اس میں کچھ رقم صدقہ کر دے، ساری تھوڑی حرام ہے. بہت سی جائز چیزیں بھی تو اسے ڈلیور کی ہیں. صحیح آیا. نہیں، اس میں آپ اسٹیٹ کے آپ جو لیگل طریقہ ہے احتجاج کرنے کا وہ احتجاج رپورٹ کروائیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیٹ کے خلاف نہیں بول سکتے، یہ تو میرا خیال ہے میں نے یہ لفظ نہیں کہا. اسٹیٹ آپ کو خود رائٹ دیتی ہے بہت ساری چیزوں میں، آپ اپنا احتجاج، آپ انلیگل کام نہ کریں. میں نے یہ کہا بھائی ایسا کام نہ کرو جو افورڈ نہ کر سکو، اتنا کرو تقریباً 2 منٹ دعا کرا دیں جی جو افورڈ کر سکتے ہو. وہ ایک آدمی کو بھولنے کی بیماری تھی، وہ بھولے سے دوسروں کی بیویوں کو اپنی بیوی کہتا تھا، فری ہونے کی کوشش کرتا تھا. نام لے دیتا ہوں، عمر شریف کا پرانا کلپ ہے یہ، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا، اس کو کسی نے بھیجا. یوٹیوب پہ آتے رہتے ہیں نا تو پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. تو عمر شریف سے پھر پوچھا کہ بھائی تو دوسروں کی بیویوں کو بھولے سے بیوی کہہ کے فری ہوتا ہے، کبھی اپنی بیوی کو بھولے سے تو نے بہن کہا ہے؟ اس نے کہا ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے نا کوئی بھی احتجاج جب یہاں کریں تو اتنا کریں جتنا آپ افورڈ کر سکیں، اپنی اوقات سے اور اپنی چادر سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں. چلے بھائی بس ٹائم ہو گیا.